احمد شاہ ابدالی کے اس انکشاف پر عبداللہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ احمد شاہ ابدالی پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ بیرم خان کے بیٹے، یہ لڑکی گزشتہ 2 سال سے میرے لشکر میں تمہاری آمد کی منتظر تھی۔ جب یہ گرفتار ہو کر آئی تھی تو دوسرے دن اسے میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے اسے معاف کر دیا اور اسے اپنے باپ سورج مل کے پاس واپس لوٹنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس جوان کو دیکھوں گی جس نے مجھے گرفتار کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ نادر آباد میں زیر تربیت ہے اور وہ 2 سال بعد لوٹے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں 2 سال تو کیا، اسے دیکھنے کے لیے زندگی بھر انتظار کر سکتی ہوں۔ سنو شاہ پسند، یہ لڑکی واپس نہیں جائے گی۔ تمہارے مقابلہ جیتنے کے بعد اس لڑکی کو تمہارے حوالے کیا جاتا ہے۔ چاہے اس سے شادی کر کے بیوی بنا کر اسے اپنے پاس رکھ لو، چاہے لونڈی بنا کر اپنی خدمت کے لیے رکھ لو، یہ تمہاری مرضی، تمہارے فیصلے پر مبنی ہے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے قریب بیٹھے اپنے بیٹے تیمور کو کوئی مخصوص اشارہ کیا، جس کے جواب میں تیمور اٹھا اور بڑی تیزی سے احمد شاہ ابدالی کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ اتنی دیر تک عبداللہ کا حمزاد بھائی قاسم بھی اس کے خیمے سے حسام الدین کی دی ہوئی سفید رنگ کی گٹھڑی اٹھا لایا اور پھر اس نے وہ گٹھڑی عبداللہ کو تھما دی۔ اس پر احمد شاہ ابدالی بولا، شاہ پسند، یہ گٹھڑی کیسی ہے؟ جواب میں عبداللہ کہنے لگا، پاشا، جب میں نادر آباد کے مکتب سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے رخصت ہوا تھا تو وہاں کے ناظم اعلیٰ نے مجھے یہ گٹھڑی تحفتاً دی تھی اور حکم دیا تھا کہ اگر احمد شاہ ابدالی کے پاس جا کر تم مقابلہ جیت جاؤ تو اس گٹھڑی کو کھولنا، اور اگر تم یہ مقابلہ نہ جیت سکو تو اس گٹھڑی کو مت کھولنا بلکہ اسے آگ لگا کر جلا دینا۔ پاشا، اب جب کہ میں یہ مقابلہ جیت چکا ہوں تو یہ گٹھڑی کھولنے کا میں حق رکھتا ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں شاہ پسند، تم ٹھیک کہتے ہو، اس گٹھڑی کو کھولو، میں بھی دیکھوں اس گٹھڑی میں کیا ہے، اور اس گٹھڑی کے بعد اپنے گلے میں لٹکتے ہوئے تعویذ کو بھی کھولو تاکہ میں جانوں کہ تمہارے ماں باپ کے قاتل کون ہیں، وہ کون درازدست انسان تھے جنہوں نے تمہیں دربدری پر مجبور کیا تھا۔ گلے میں لٹکتے ہوئے تعویذ اور ماں باپ کی موت کا خیال آتے ہی احمد شاہ ابدالی کے سامنے کھڑے بیچارے عبداللہ کی حالت سوچتے ذہن کی لہروں جیسی ہو کے رہ گئی تھی۔ لگتا تھا پرانی یادوں کے جگنو عبداللہ کے لیے سرابوں کے فاصلوں میں دل منتظر کی آشفتگی اور غم زندگی بن کر جل اٹھے ہوں۔ تاہم عبداللہ نے جب دیکھا کہ کتنے ہی لوگوں کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی ہیں تو اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس گٹھڑی کو کھولنے لگا تھا جو نادر آباد سے رخصت ہوتے وقت حسام الدین نے اسے تحفتاً دی تھی۔ عبداللہ نے جب وہ گٹھڑی کھولی تو اس نے دیکھا کہ گٹھڑی کے اندر اس کے لیے بہترین عمدہ قسم کا ترکی طرز کا لباس تھا۔ وہ سفید رنگ کا قیمتی کتان کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر پہننے کے لیے سفید ہی رنگ کی عبا بھی تھی۔ سر پر پہننے کے لیے گرم ٹوپی تھی جس پر سامنے سرخاب کے پروں کی کلگی بھی بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک عبداللہ بڑے خوش آئین خیالات کے تحت اس لباس کو دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ لباس کے نیچے 2 اور چیزیں بھی نمودار ہوئیں۔ جوتوں کا نیا جوڑا تھا اور ایک خنجر دونوں جوتوں کے درمیان تھا جس کا میان بڑا خوبصورت تھا، جس کا دستہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا۔ عبداللہ نے میان سے خنجر نکال کر دیکھا، وہ ایک چوڑے پھل کا بھاری اور وزنی خنجر تھا اور ایسی خوبصورتی سے ثقیل کیا ہوا تھا کہ اس کے اندر سے انسان کو اپنا چہرہ تک صاف دکھائی دیتا تھا۔ اب عبداللہ کی نگاہ ایک اور چیز پر پڑی، وہ ایک تہہ کیا ہوا کاغذ تھا جو گرم ٹوپی کے اندر تھا۔ عبداللہ نے وہ کاغذ لیا، اس کی تہیں کھولیں، اس نے دیکھا وہ اس کے نام نادر آباد کے مکتب کے ناظم اعلیٰ حسام الدین کا خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، عبداللہ میرے بیٹے، جس وقت تم میرا یہ خط پڑھ رہے ہوگے اس وقت تم میرے خیال میں شاہ پسند کا لقب حاصل کر چکے ہوگے، اس لیے کہ میری تمہارے ساتھ شرط تھی کہ تم جب مقابلہ جیتو تو اس گٹھڑی کو کھولنا ورنہ آگ لگا دینا۔ بیٹے، میں تمہیں مقابلہ جیتنے اور شاہ پسند کا خطاب ملنے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
سن بیرم خان کے بیٹے، اب تو ایک نئی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے۔ تیرا بچپن تجھ سے جدا ہو کر کوچ کر چکا ہے۔ اب تو بالغ ہو کر جوانی کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ دیکھ، اب تو جوان، توانا اور طاقتور اور فنون حرب و ضرب میں بے مثال ہے۔ بیرم خان کے بیٹے، میں جانتا ہوں تو نے اپنے بچپن میں بڑے مظالم اور اذیتیں اٹھائی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب تک تو گلے کا توق توڑ چکا ہوگا۔ اب تو غلامی سے آزادی میں داخل ہو چکا ہوگا۔ بچپن کی اذیتوں اور تکلیفوں کو فراموش کر دینا میرے بیٹے۔ اب جو کوئی بھی تیرے جسم میں تیری سلگتی روح کے لیے نظر سراب کھڑے کرے، جو کوئی تیری روح احساس پر موسموں کی سختی کے نقوش کندہ کرے، اس کے لیے آنکھوں میں اتر جانے والا تقدیر کی شاخوں کا کانٹا بن جانا۔ بیرم خان کے بیٹے، تم اپنی زندگی کے نئے وقت کی ابتدا کر رہے ہو۔ میری دلی دعا ہے کہ آنے والے وقت میں تم اپنے اور اپنے لواحقین کے لیے امیدوں کی شبنم، اپنی خواہشوں کی گلاب رت اور بے قرار سوچوں کے لمحوں کو اپنے نغموں کا گوہر بنا کے رکھو گے۔ بیرم خان کے بیٹے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک احمد شاہ ابدالی کے لیے پرخلوص اور فرمانبردار بن کر رہنا۔ احمد شاہ ابدالی کے لیے ہمیشہ ایک ایسا جذبہ بن کر رہنا جو روح بن کر رگ و پہ میں دوڑ جائے۔ اس کے لیے قدم قدم زندگی کے خلوص کی معراج بن کے رہنا۔ حسام الدین کا خط پڑھنے کے بعد عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر خط کو چومتے ہوئے بڑے رکت آمیز لہجے میں کہنے لگا، حسام الدین میرے محترم، زندگی میں تم میرے لیے خضر راہ ہو۔ میں سر کے بل چل کر بھی تم سے ملنے ضرور نادر آباد آؤں گا۔ حسام الدین کا خط پڑھنے کے بعد عبداللہ کی جو حالت ہوئی تھی، اس نے احمد شاہ ابدالی کو ایک طرح سے بے چین کر دیا۔ اس کے اشارے پر برخودار خان نے اٹھ کر عبداللہ سے خط لیا اور احمد شاہ کو تھما دیا۔ احمد شاہ نے خط پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی خان اور برخودار خان بھی خط پڑھ رہے تھے، اور پشت پر کھڑا درویش عبیداللہ بھی خط کے حروف پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ جب وہ خط پڑھ چکے تب احمد شاہ ابدالی نے برخودار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ذرا دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی کو تو میرے سامنے لاؤ۔ برخودار خان اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر بعد دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی دونوں کو احمد شاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ احمد شاہ نے حسام الدین کا خط دلاور خان کو تھماتے ہوئے کہا، پڑھو اسے۔ دلاور خان نے خط لیا اور پڑھنے لگا۔ جب وہ پڑھ چکا، اس سے احمد شاہ نے خط لے کر عبداللہ کو تھما دیا۔ پھر احمد شاہ ابدالی کسی قدر خفگی اور ناراضگی اور غصیلے لہجے میں بولا، اور اپنے سامنے کھڑے دلاور خان اور زال بیگ دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں کیا سمجھتے تھے کہ تم دونوں نادر آباد میں مکتب کی تعلیم کے دوران عبداللہ کو ہرا کر اس کی پنڈلیوں کو داغتے رہے ہو؟ اس خط کو پڑھو، یہ خود حالات کا جلا ہوا تھا اور خود ہی جلتا رہا۔ اس میں تمہارا ایسے ہارانے کا کوئی فن شامل نہیں ہے۔ جاؤ جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی چلے گئے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے عبداللہ کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑی شفقت اور بڑی محبت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو شاہ بسنت، اس حسام الدین کے خط نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ اس کے خط کے الفاظ میں خلوص ہے، جانثاری ہے، ایمانداری اور وفاداری پنہا ہے۔ جب کبھی بھی تم اس شخص کی طرف جاؤ، مجھے بتا کر جانا، میں اس کے التفات کا حق ضرور ادا کروں گا۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر خاموش رہا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ عبداللہ کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، سنو شاہ پسند، میرے بیٹے، دلاور خان اور پوپلزئی دونوں کو ایک ساتھ شکست دینے کے بعد تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم نے نادر آباد میں اپنی حربی اور دینی تعلیم میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ یہ مقابلہ جیت کر شاہ پسند میرے بیٹے، تم نے بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری کامنی کو جیت لیا ہے۔ اب اس کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ احمد شاہ ابدالی کے ان الفاظ کے بعد عبداللہ نے پہلی بار نگاہ بھر کر کامنی کی طرف دیکھا، جو اس وقت اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ عبداللہ نے دیکھا
حسین اور پرجمال کامنی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس موقع پر کامنی نے بھی تھوڑی دیر کے لیے نگاہ بھر کر عبداللہ کی طرف دیکھا، پھر اس کے لبوں پر غیر محسوس سی ہلکی دلفریب مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر اس کی نشہ آور آنکھیں آپ سے آپ جھک گئی تھیں۔ اس موقع پر احمد شاہ بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، میری بات کا جواب دو۔ اس کے بعد میں نے تمہارے گلے میں لٹکتے ہوئے اس تحفیظ کا بھی فیصلہ کرنا ہے۔ اس پر عبداللہ تعویذ کا ذکر آتے ہی چونک سا پڑا اور احمد شاہ عبدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، اس لڑکی سے متعلق میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں نے تو لاہور کے نواب میں محمود بوئی اور شالامار باغ کے درمیان کھلے میدانوں میں اسے سورج مل کا راجکمار سمجھ کر گرفتار کیا تھا اور اس پر شب خون مارا تھا۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ یہ راجکمار نہیں بلکہ راجکماری ہے تو میں اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آتا، میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے شاہ ولی خان کے خیمے میں نہ پھینک جاتا۔ پاشا، میں اس لڑکی سے اپنے نامناسب رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کاش اس سورج مل کا کوئی راجکمار، کوئی بیٹا ہوتا تو وہ جنگ میں ہمارا سامنا اور مقابلہ کرتا۔ پاشا، اس لڑکی نے ان دنوں کہاں قیام کیا ہوا ہے؟ اس پر احمد شاہ عبدالی بولا، اس کامنی نے گزشتہ 2 سال سے لشکر کے قاضی ادریس کے ہاں قیام کر رکھا ہے، وہ اسے دینی تعلیم سے بھی آراستہ کر رہے ہیں۔ اس لڑکی کی خواہش تھی کہ وہ اس نوجوان کو دیکھنا چاہتی ہے جس نے اس کے لشکر کا خاتمہ کیا اور اسے گرفتار کیا۔ بس یہ گزشتہ 2 سال سے میرے لشکر میں شامل ہے، تمہارے آنے کی منتظر ہے۔ جس وقت یہ لڑکی میرے لشکر میں شامل ہوئی تھی اس وقت میں نے یہ شرط بھی رکھ دی تھی کہ شاہ پسند کا لقب حاصل کرنے کے لیے جب مقابلے ہوں گے تو جو مقابلہ جیتے گا اس لڑکی کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور میری اس شرط کو اس کامنی نے منظور بھی کر لیا تھا۔ سنو شاہ پسند، میرے بیٹے، اب جب کہ تم مقابلہ جیت کر شاہ پسند کا لقب حاصل کر چکے ہو اور امیر لشکر بھی بن چکے ہو، اب کامنی نام کی لڑکی تمہارے حوالے کی جاتی ہے۔ چاہے اس سے شادی کر کے اپنی بیوی بنا لو، اپنے ساتھ رکھ لو، چاہے لونڈی کی حیثیت سے اسے اپنے ہاں رکھو، بہرحال تم پوری طرح اس لڑکی کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کے مجاز ہو۔ اس پر عبداللہ بولا اور اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، اس لڑکی کو ابھی لشکر کے قاضی ادریس کے ہاں ہی رہنے دیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی نوعمر ہے، اسے ابھی تربیت کی ضرورت ہے، یہ قاضی ادریس کے ہاں بہترین تربیت حاصل کر سکتی ہے، پھر میں اس کی کچھ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر کامنی نے فکر مندی میں چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی احمد شاہ عبدالی بول پڑا اور درویش عبید اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، درویش عبید اللہ، شاہ پسند کے گلے میں لٹکتا ہوا یہ لوہے کا تعویذ کھولو، اس کے اندر جو اس کے ماں باپ کے قاتلوں کے نام لکھے ہیں میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ درویش عبید اللہ فوراً حرکت میں آیا۔ عبداللہ کے گلے سے اس نے لوہے میں مونڈا ہوا تعویذ اتارا، اپنے خنجر کی نوک سے اسے کھولا، اس کے اندر تہہ کیا ہوا ایک کاغذ اس نے نکالا، پھر وہ کاغذ اس نے احمد شاہ عبدالی کو تھما دیا۔ احمد شاہ عبدالی نے بڑی بے چینی، بڑی بےتابی سے وہ کاغذ لیا، پھر وہ بلند آواز میں پڑھنے لگا، میرے پوتے عبداللہ کے ماں باپ کے قاتل ہندوستان کی مغل حکومت کی طرف سے کابل کا گورنر ناصر خان اور ایران کے حکمران نادر شاہ کی طرف سے ہرات کا گورنر امیر خان ہے۔ عبداللہ جب بالغ اور جوان ہو تو اس پر فرض بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے انتقام لے۔ یہ تحریر سننے کے بعد غصے اور غضبناکی میں عبداللہ کا چہرہ بھٹی کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ بڑی تیزی سے وہ اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا اور کھولتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، میں ان دونوں قاتلوں کو معاف نہیں کروں گا، چاہے یہ زمین کے پاتال ہی میں کیوں نہ اتر جائیں۔ میں نگر نگر سرگرداں رہ کر ان کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ بیرم خان کا بیٹا اپنے ماں باپ کے قتل کا انتقام رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ جس طرح انہوں نے میرے باپ کو بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں مارا،
اسی طرح میں بھی ان کی جانوں سے ان کی روحوں کو جدا کر دوں گا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی نے اپنے قریب ہی بیٹھے اپنے بیٹے تیمور کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس کے جواب میں تیمور اٹھ کر اپنے باپ کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاصی بڑی چرمی خرجین تھی۔ وہ خرجین تیمور سے احمد شاہ نے لے لی۔ پھر وہ خرجین عبداللہ کی گود میں رکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، میں نے تمہارے لیے اپنی پسند کے چند عمدہ لباس بنوا رکھے ہیں۔ اب تم یہ ٹاٹ کا لباس پہننا ترک کر دو اور اچھا اور باوقار لباس پہنو، اس لیے کہ اب تم صرف شاہ پسند نہیں بلکہ امیر لشکر بھی ہو۔ میرے بیٹے، نادر آباد کے مکتب کے ناظم حسام الدین نے تم پر بڑی محنت اور شفقت کی ہے۔ جاؤ اپنے خیمے میں جاؤ اور جو لباس حسام الدین نے تمہیں بھیجا ہے وہ پہن کر میرے پاس آؤ۔ میں دیکھوں ٹاٹ کے لباس کے بعد کتان کے لباس میں شاہ پسند کیسا لگتا ہے۔ عبداللہ نے چپ چاپ حسام الدین کی دی ہوئی گٹھڑی اٹھائی اور وہ اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ ٹاٹ کا لباس اتارنے کے بعد عبداللہ نے حسام الدین کا دیا ہوا سفید لباس اور اس کے اوپر سفید عبا پہنی، سر پر سفید رنگ کی ٹوپی پہنی جس کے اندر سرخاب کے خوبصورت پروں کی کلگی لگی ہوئی تھی۔ جب وہ لباس پہن چکا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ارمینی شہزادہ اچانک کوہستانی سلسلوں سے نکل کر وادیوں کی گلریزی میں آ داخل ہوا ہو۔ جو ہی عبداللہ اپنے خیمے سے نکلا، اس نے دیکھا اس کے خیمے کے دروازے کے ایک طرف اس کا چچا زاد بھائی قاسم خان، اس کی بیوی ارزون اور ان کے ساتھ درویش عبید اللہ کھڑا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی عبداللہ بڑی عاجزی اور انکساری میں کہنے لگا، آپ تینوں یوں میرے خیمے کے دروازے پر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ آپ لوگ کھڑکا کر کے کھنکار کے اندر آ جاتے، میں تو لباس تبدیل کر چکا تھا۔ اس پر قاسم خان بولا اور کہنے لگا، شاہ پسند میرے جان سے عزیز بھائی، یہ تمہاری بہن اور میری بیوی ارزون ہے۔ عبداللہ نے بڑے پیارے انداز میں ارزون کو سلام کہا۔ ارزون نے گہری مسکراہٹ اور شفقت میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر ارزون ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگی، میرے عزیز بھائی، میں تجھے دلاور خان اور زال بیگ دونوں کے مقابلے میں فتح مندی اور کامیابی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ میرے پیارے بھائی، مقابلے کے اس میدان کے گرد میرے ساتھ جس قدر عورتیں بیٹھی تھیں وہ تمہارے ساتھ میرے تعلق میرے رشتے پر رشک کر رہی تھیں کہ میں اس عبداللہ کی بھاوج ہوں جسے احمد شاہ نے شاہ پسند کا لقب دیا ہے اور جسے احمد شاہ نے امیر لشکر مقرر کیا ہے۔ اس پر عبداللہ پھر سر کو خم کرتے ہوئے بڑی عاجزی میں کہنے لگا، ارزون میری بہن، یہ سب میرے اللہ میرے خداوند کی عنایت ہے۔ وہی اپنے بندے کو پستی سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچانے والا ہے۔ وہی جسے چاہے عزت دے، جس کے نصیب میں چاہے ذلتوں کے ڈھیر ڈال دے۔ درویش عبید اللہ خاموش کھڑا بڑی توجہ سے عبداللہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ جب عبداللہ خاموش ہوا تو درویش عبید اللہ کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، اس وقت تم نے دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی سے مقابلہ جیتا تھا۔ اس وقت تم سے کہنے کے لیے میرے دل میں الفاظ کے طوفان اٹھ رہے تھے، لیکن احمد شاہ ابدالی اور دوسرے سرکردہ لوگوں کے سامنے میں تمہارے ساتھ کھل کر بات نہیں کہہ سکا۔ دیکھو شاہ پسند، میں نے برسوں سے اپنے دل میں جو تمہاری ذات سے توقعات اور امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، قسم خداوند کی تم ان امیدوں سے کہیں آگے اور ان آرزوؤں سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے ہو۔ تم نے مقابلے کے میدان میں دور دور جلوہ گری کا سا ایک سما باندھ کر رکھ دیا۔ میں خوش ہوں کہ جوان ہونے کے بعد تم اپنی ذات کی خاموشیوں میں کیا خوب تلاطم اور طغیانی لے کر آئے ہو۔ بیرم خان کے بیٹے، جھیل میں تو سنگریزہ کرے تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پر بیٹے تو وہ بحر بے کراں ثابت ہوا جس کا نہ ساحل ہے نہ کنارہ، اور جس کے اندر بڑے بڑے تلاطم اور اضطراب، موجوں کا جوش اور امڑتے طوفان غرق ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بیرم خان کے بیٹے، اب جب کہ تو اپنے بچپن کو پیچھے چھوڑ کر جوانی کے تالاب میں جست لگا چکا ہے اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شاہ پسند اور امیر لشکر کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کی ابتدا کر چکا ہے، میں درویش عبید اللہ تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے دشمنوں کے لیے دشت دشت بے باکی
اور ورق ورق تحریر بے ثبات ثابت ہو اور اپنے پیاروں کے لیے تو کرن کرن خوشبو ثابت ہو۔ میرے بچے، میری تمہارے لیے دعا ہے کہ آنے والے دور میں تو کامیابی اور کامرانی کا سورج بن کر طلوع ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد درویش عبید اللہ تھوڑی دیر رکا، پھر وہ دوبارہ کہنے لگا، دیکھ شاہ پسند، اب تو احمد شاہ ابدالی کی طرف جا۔ وہ بڑی بے چینی، بڑی بےتابی سے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اب تک وہ تجھے ٹاٹ ہی کے لباس میں دیکھتا رہا ہے۔ قسم خداوند کی، حسام الدین کے دیے ہوئے اس سفید براق لباس میں تو احمد شاہ ابدالی کے بیٹوں سے بھی زیادہ جاذب نظر اور عفت پذیر دکھائی دے رہا ہے۔ درویش عبید اللہ کے کہنے پر جب عبداللہ آگے بڑھنے لگا تو اس موقع پر ارزون پھر بولی، شاہ پسند میرے بھائی، شاید اس کے بعد تم احمد شاہ ابدالی کے ساتھ مصروف ہو جاؤ اور مجھے تم سے گفتگو کرنے کا موقع نہ ملے۔ دیکھو میرے بھائی، میری التجا ہے کہ آج شام کا کھانا تم ہم دونوں کے ساتھ کھاؤ۔ اس پر عبید اللہ کہنے لگا، ارزون میری بہن، تو اس قدر عاجزی اور انکساری سے کیوں گفتگو کرتی ہے؟ تو میری بڑی بہن ہے، بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ تو مجھے حکم بھی دے کر کوئی کام مجھ سے لے سکتی ہے۔ ارزون عبداللہ کے اس جواب پر خوش ہو گئی تھی۔ پھر عبداللہ احمد شاہ ابدالی کی طرف چلا گیا۔ درویش عبید اللہ اور قاسم بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی سمت جا رہے تھے، جبکہ ارزون دائیں طرف اس طرف جا رہی تھی جہاں مقابلے کے میدان کے ایک طرف عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام اور انصرام کیا گیا تھا۔ عبداللہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جب احمد شاہ ابدالی کے قریب آیا تو احمد شاہ ابدالی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے عبداللہ کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم کر اسے پیار کیا، پھر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، شاہ پسند، ٹاٹ کے لباس کے بعد سفید لباس میں قسم خداوند کی تم قدیم دور کا کوئی مغل شہزادہ دکھائی دے رہے ہو۔ میری دعا ہے کہ جس طرح تم اس سفید لباس میں جاذب نظر دکھائی دے رہے ہو، ویسے ہی تم آنے والے دور میں بھی اپنی قسمت اور اپنے مقصد کا جاذب نظر بن کر نمودار ہو۔ دیکھو بیٹے، اب جب کہ تم غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر بہت آگے نکل چکے ہو اور اپنی زندگی کی ابتدا کر چکے ہو، میری دعا ہے کہ تم اس میں کامیاب اور کامران ہو۔ دیکھو بیٹے، اب تجھے پتہ چل گیا ہے کہ تیرے ماں باپ کے دشمن ہرات کا سابق امیر خان اور کابل کا سابق حکمران نصیر خان ہے۔ جب بھی تو ان دونوں کے خلاف حرکت میں آئے تو مجھ سے پوچھے بغیر مت نکلنا۔ بیٹے، مجھے بتا کر ان دونوں پر وارد ہونے کی کوشش کرنا تاکہ میں تیری حفاظت کا بندوبست کروں۔ دیکھ بیٹے، اب تو میرے بیٹے کی جگہ ہے، لہٰذا تیری زندگی مجھے بڑی عزیز ہے، اور ہاں، آج شام کا کھانا تو میرے ساتھ میرے خیمے میں کھائے گا۔ اس بار عبداللہ بڑی عاجزی اور انکساری میں کہنے لگا، پاشا، اگر آپ برا نہ مانیں تو آج شام کا کھانا مجھے اپنے بھائی قاسم خان کے ساتھ کھانے دیں۔ خیمے سے نکلتے وقت میری بہن ارزون ملی تھی اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں آج شام کا کھانا ان کے ساتھ کھاؤں گا، اور میں اسے وعدہ دے چکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ عبداللہ کی اس گفتگو پر قریب بیٹھا ہوا ارزون کا باپ اور احمد شاہ ابدالی کا وزیر شاہ ولی خان مسکراہٹ میں عبداللہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کہنے لگا، کوئی بات نہیں بیٹے، تم پرسوں میرے ساتھ کھانا کھاؤ، آج تم شام کا کھانا قاسم خان اور ارزون کے ساتھ کھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے لوگوں کو اپنے اپنے خیموں کی طرف جانے کا حکم دے دیا تھا، جس کو سنتے ہی سب لوگ مقابلے کے اس میدان سے نکل کر اپنے اپنے خیموں کو جا رہے تھے۔ رات بڑی تیزی سے بھیگتی اور گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ احمد آباد کے نواح میں سردی میں ڈوبی تاریکیاں چاروں طرف پھیلنے بکھرنے لگی تھیں۔ پڑاؤ کے اندر پہرا دینے والے سپاہیوں نے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے لشکرگاہ کے چاروں طرف جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن کر دیے تھے۔ عبداللہ اپنے ہمزاد قاسم خان اور اس کی بیوی ارزون کے ساتھ شام کا کھانا کھانے اور کافی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد اپنے خیمے میں لوٹ کر مٹی کی انگیٹھی میں جلتی ہوئی آگ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے خیمے کا پردہ ہٹا کر بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری کامنی داخل ہوئی۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد کامنی چند قدم آگے بڑھی، پھر رک گئی
اور کھڑی ہو کر بڑی غور سے عبداللہ کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ عبداللہ اسے اپنے خیمے میں دیکھتے ہوئے دنگ رہ گیا تھا۔ اس لمحے راجکماری کامنی سر سے لے کر پاؤں تک سفید لباس میں ملبوس تھی اور وہ شب کی سیاہ صفاکی میں کوئی خوشبو کا ترانہ لگ رہی تھی۔ خیمے کے اندر جلتی مشعل کی روشنی میں عبداللہ نے غور سے راجکماری کامنی کی طرف دیکھا۔ سفید لباس میں اس کا شفق رنگ، بدن شاخ و مرجان اور بلور بازو اسے اجالوں کا زمزمہ بنا رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں گہری خاموشی اور سکوت طاری رہا۔ عبداللہ گہری نگاہوں سے کامنی کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ کامنی کی جیل سی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں بھی عبداللہ کے سراپا کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر کامنی بولی اور ساز فطرت، نغمہ سیال ساز کے آہنگ جیسی صدف اور خوبصورت آواز میں کہنے لگی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری کامنی ہوں۔ اس پر عبداللہ فوراً بولا اور کامنی کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں پہچان چکا ہوں۔ اس پر کامنی نے اپنے لبوں پر قیامت خیز تبسم بکھیرتے ہوئے کہا، آج جس وقت آپ نے دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی دونوں کو یک وقت مقابلہ کی دعوت دی اور وہ مقابلہ جیتا، اس وقت گو احمد شاہ ابدالی نے میرا تعارف آپ سے کرایا تھا، لیکن آپ نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس پر عبداللہ کہنے لگا، میں نے تمہاری طرف دیکھا تھا، لیکن اس وقت تمہاری اپنی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، لہٰذا تم میری طرف شاید نہ دیکھ سکی۔ کہو، رات کے اس وقت تم میرے خیمے میں کیوں آئی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس پر کامنی پھر بولی اور کھنکتے لہجے میں کہنے لگی، آپ فکر مند نہ ہو، آپ جانتے ہیں میرا قیام لشکر کے قاضی ادریس کے یہاں ہے اور میں انہیں بتا کر آئی ہوں کہ میں شاہ بسانت کی طرف جا رہی ہوں۔ آپ جانتے ہیں احمد شاہ ابدالی مجھے آپ کے حوالے کر چکا ہے اور وقت کے شانوں پر ناچتی تقدیر کے فیصلے مجھے آپ کے سپرد کر چکے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ مجھے زندگی کا ساتھی بنا کر رکھیں یا لونڈی بنا کر اپنے اس خیمے میں جگہ دیں۔ اس پر عبداللہ فوراً بولا اور کہنے لگا، دیکھ کامنی، میں نہ تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بناتا ہوں اور نہ ہی تمہیں لونڈی بنا کر رکھنے کا خواہشمند ہوں۔ اگر احمد شاہ ابدالی اور وقت کے فیصلے تمہیں میرے ہی حوالے کر چکے ہیں تو پھر میرا فیصلہ بھی سنو۔ تم آج سے آزاد ہو، تم جب اور جس وقت چاہو بھرت پور اپنے باپ کے پاس جا سکتی ہو۔ اس پر کامنی نے انتہائی تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر میں نے واپس ہی اپنے شہر بھرت پور جانا ہوتا تو یہاں رہ کر میں لگاتار 2 سال تک آپ کا انتظار کیوں کرتی؟ اس دوران آپ جانتے ہیں کہ میرا قیام لشکر کے قاضی ادریس کے یہاں رہا ہے اور وہ مسلسل مجھے اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ میں ہندو دھرم ترک کر کے مسلمان ہو چکی ہوں۔ اگر میں نے واپس ہی جانا ہوتا تو میں 2 سال کیوں آپ کا انتظار کرتی؟ دیکھیے، میں نے جو 2 وجوہات کی بنا پر یہاں لشکر میں 2 برس آپ کا انتظار کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ آپ پہلے جوان ہیں جس نے میرے بدن کو چھوا۔ مجھے فخر ہے کہ آج تک میرے شریر کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی مرد کا پہلا لمس مجھے آپ کی طرف سے نصیب ہوا۔ اور یہاں رکنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بھرت پور میں تیغ زنی کے فن میں نے بڑے بڑے سورماؤں کو اپنے سامنے زیر کر دیا تھا، حالانکہ میں ان مقابلوں کے دوران ابھی نابالغ تھی۔ مجھے تیغ زنی کے فن میں مات کرنے میں بھی آپ پہلے نوجوان ہیں، لہٰذا آپ نے 2 طرح سے مجھے متاثر کیا ہے۔ اسی بنا پر لشکر میں 2 سال کا عرصہ صبر کرتے اور بڑی بے چینی سے میں نے گزارا ہے۔ اب اس 2 سال کے انتظار کے نتیجے میں کیسے اور کیوں کر چپ چاپ آزادی حاصل کر کے بھرت پور روانہ ہو جاؤں؟ دیکھیے، میں کھلے الفاظ میں یوں کہہ سکتی ہوں کہ آپ میری زندگی کے سنگ میل ہیں، یا یوں کہیے کہ میری منزل کا نشان آخر ہیں۔ میں کیسے اور کیوں کر اب آپ کو چھوڑ کر بھرت پور روانہ ہو سکتی ہوں؟ میں اب آپ کو چھوڑ کر بھرت پور یا کہیں بھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔